اللہ یا 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 اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. سرکار نامدار مدینے کے تاجدار رسولوں کے سردار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے زینوا مجالسکم بالصلاة علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ، یعنی تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے مدنی منوں، ملک شام کے ایک شہر انطاکیہ کا آج ایک بڑا ہی سبق آموز اور رکت انگیز واقعہ، اور وہ اللہ تعالی جل جلالہ کے نیک بندوں کی پیاری حکایتیں یہاں پر آج ذکر کریں گے. کئی صدیاں پہلے کی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ملک شام کا ایک 12 میل کی آبادی پر 12 میل کے رقبے پر پھیلا ہوا شہر تھا، اور ان کی دیواریں سنگین اور بڑی بڑی تھیں. پورا شہر 5 پہاڑوں میں گھرا ہوا تھا. اس شہر کے 5 پہاڑ تھے ارد گرد، ان پہاڑوں کے بیچ میں یہ شہر تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں میں سے 2 مبلغین کو تبلیغ دین کے لیے اس شہر میں بھیجا. اچھا، یہ حواری کون تھے؟ حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقربین تھے، یعنی آپ کے قرب والے ساتھی، آپ پر کامل ایمان لانے والے. ان میں سے 2 ساتھیوں کو بھیجا اس شہر میں تبلیغ دین کے لیے. ایک کا نام صادق اور دوسرے کا نام مصدوق تھا. جب یہ دونوں شہر میں پہنچے، پیارے پیارے مدنی منوں، وہاں پر ان کو ایک بوڑھا چرواہا ملا، اس کا نام حبیب نجار. سلام کے بعد حبیب نجار نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں اور اس شہر میں کیوں آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ تو ان دونوں نے کہا کہ ہم دونوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے مبلغین ہیں اور اس بستی والوں کو توحید اور اللہ تعالی کی عبادت کی دعوت دینے آئے ہیں. تو حبیب نجار نے کہا کہ آپ کے پاس اس کی کوئی نشانی ہے؟ انہوں نے کہا نا کہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی انہوں نے بھیجا ہے. حبیب نجار نے کہا کہ تمہارے پاس نشانی کیا ہے کہ تم حضرت عیسیٰ کے حواری ہو؟ تو ان دونوں نے کہا کہ جی ہاں، ہم لوگ مریضوں اور مادرزاد اندھوں اور کوڑیوں کو خدا کے حکم سے شفا دیتے ہیں. اب حبیب نجار نے یہ سنا تو بڑا حیران ہوا
کہ یہ لوگ بیماروں کو شفا دے دیتے ہیں، اندھوں کو دم کرتے ہیں تو آنکھیں مل جاتی ہیں، کوڑ کے مریضوں کو دم کرتے ہیں تو شفا یاب کر دیتے ہیں۔ حبیب نجار نے کہا کہ میرا ایک بیٹا بڑے عرصے سے بیمار ہے، کیا آپ لوگ اس کو تندرست کر دیں گے؟ ان دونوں نے کہا جی ہاں، اس کو ہمارے پاس لاؤ۔ چنانچہ حبیب نجار جلدی جلدی گیا اور اپنے بیٹے، بیمار بیٹے کو لے کر آیا کہ بڑے عرصے سے یہ بیمار ہے۔ تو ان دونوں نے اس مریض لڑکے پر اپنا ہاتھ پھیرا تو وہ فوراً تندرست ہو گیا اور کھڑا ہو گیا۔ اب جب یہ خبر شہر میں پھیلی کہ حبیب نجار کا وہ بیمار بیٹا جو اتنے سالوں سے بیمار تھا، ان دونوں کے ہاتھ پھیرتے ہی تندرست ہو کے کھڑا ہو گیا، تو شہر میں ہر طرف ان کا چرچا ہو گیا۔ جتنے مریض تھے سب جمع ہو گئے۔ اب تو مریضوں کا رش لگ گیا اور جتنے مریض آئے سب ٹھیک ہو گئے۔ اس شہر کا ایک بادشاہ تھا، اس کا نام انتیخا تھا۔ وہ بڑا ظالم تھا کیونکہ وہ غیر مسلم تھا، جھوٹے معبودوں کی پوجا کرتا تھا۔ جب اس بادشاہ نے ان دونوں کی زبان سے اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت کو سنا تو غصے کے مارے آپے سے باہر ہو گیا اور اتنا غصے میں آیا، ان دونوں مبلغین کو پکڑ لیا اور انہیں 100 درے لگا کر جیل خانہ میں قید کر دیا۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ خبر ملی تو آپ نے اپنے حواریوں کے سردار حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انطاکیہ بھیجا، ملک شام کے اس شہر میں بھیجا۔ حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طرح سے اس بادشاہ تک پہنچ گئے۔ جب بادشاہ کے دربار میں گئے اور بادشاہ سے کہا کہ آپ نے ہمارے 2 ساتھیوں کو کوڑے لگا کر جیل میں ڈال دیا ہے، کم سے کم آپ ان دونوں کی پوری بات تو سن لیتے۔ بادشاہ نے ان دونوں کو جیل خانہ سے بلوا کر گفتگو شروع کی تو ان دونوں نے کہا کہ ہم یہی کہنے کے لیے یہاں آئے ہیں کہ تم لوگ ان جھوٹے معبودوں کی عبادت چھوڑ کر خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، جس نے تمہیں اور ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ جب بادشاہ نے ان دونوں سے کوئی نشانی طلب کی کہ مجھے بتاؤ کوئی نشانی، اب ان دونوں نے نشانی دکھانے کے لیے ایک مادرزاد اندھے کو، جس کے سر میں آنکھیں تھی ہی نہیں، ہاتھ پھیرا تو اس کی پیشانی میں آنکھوں کے 2 سوراخ بن گئے۔ پھر ان دونوں صاحبوں نے مٹی کے 2 غلولے بنا کر ان سوراخوں میں رکھ کر دعا دی تو یہ دونوں غلولے آنکھیں بن کر روشن ہو گئے اور مادرزاد اندھا انکھیارا بن گیا۔ مادرزاد اندھا جو ہوتا ہے وہ پیدائشی اندھا، جو پیدا ہوتے جس کی آنکھیں ہی نہیں۔ بڑا عجیب واقعہ ہوا کہ انہوں نے انگلی کا اشارہ کیا، ہاتھ پھیرا، پیشانی میں سوراخ بنے، مٹی کے گول گول غلولے بنائے، آنکھوں میں رکھے، ہاتھ پھیرا، دعا کی، اب وہ چمکنے لگے، آنکھیں روشن ہو گئی، اب وہ اندھا دیکھنے لگ گیا۔ اب جب انہوں نے دیکھا، حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بادشاہ، کیا تمہارے جھوٹے معبودوں میں بھی یہ طاقت ہے
بادشاہ نے کہا نہیں. تو حضرت شمعون نے فرمایا پھر تم اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے جو ایسی قدرت والا ہے کہ اندھوں کو آنکھیں عطا فرما دیتا ہے. تو انہوں نے کہا نا کہ یہ اللہ کی عطا سے ہم نے کیا ہے، ہمارے رب کی قدرت سے یہ ہوتا ہے. تو بادشاہ نے پوچھا کیا تمہارا اللہ، تمہارا رب جو ہے وہ مردے بھی زندہ کر سکتا ہے؟ اگر وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے تو ایک مردے کو زندہ کر دے جو میرے ایک دہقان کا لڑکا ہے اور وہ کئی روز سے مرا پڑا ہے، اور میں نے اس کے باپ کے انتظار میں ابھی تک اس کو دفن نہیں کیا. اس کا باپ کہیں گیا ہوا ہے، اس کے باپ کا انتظار کر رہے ہیں، وہ لڑکا مر گیا ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو زندہ کر دیا جائے؟ بادشاہ ان تینوں صاحبان کو لے کر لڑکے کی لاش کے پاس لے گیا. اب سارے حیران تھے کہ کیا ہوگا، کیا یہ مردہ لڑکا زندہ ہو جائے گا؟ اب جیسے ہی بادشاہ ان تینوں کو لے کر اس لڑکے کی لاش کے پاس پہنچا تو ان تینوں صاحبان نے دعا مانگی تو اللہ تعالی کے حکم سے وہ مردہ زندہ ہو گیا اور بلند آواز سے کہا کہ میں جھوٹے معبودوں کی پوجا کرتا تھا تو میں مرنے کے بعد جہنم کی وادیوں میں داخل کیا گیا، لہذا میں تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈراتے ہوئے اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں اور تم لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر ان تینوں مبلغین کی بات مان کر ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ یہ تینوں صاحبان حضرت عیسیٰ کے حواری اور ان کے چاہنے والے ہیں. یہ منظر دیکھ کر اور اس مردہ لڑکے کی تقریر سن کر، وہ مردہ زندہ ہو گیا تھا، اس کی یہ تقریر سن کر سب کے سب حیران رہ گئے. ابھی یہ سارا ماجرا ہوا ہی تھا کہ حبیب نجار جو شہر کے کنارے پر رہتے تھے، شروع میں دونوں مبلغین کو وہی ملے تھے. حبیب نجار جن کا بیمار بیٹا انہوں نے ہاتھ پھیر کر شفا یاب کر دیا تھا. اب حبیب نجار بھی دوڑے دوڑے آئے اور انہوں نے بھی بادشاہ اور سارے شہر والوں کو مبلغین کی تصدیق کے لیے پرزور تقریر کر کے آمادہ کر لیا، یہاں تک کہ بادشاہ اور اس کے تمام درباریوں نے ایمان کی دعوت کو قبول کر لیا. مگر چند منحوس لوگ جو جھوٹے معبودوں کی محبت میں عقل کھو بیٹھے تھے وہ ایمان نہ لائے، بلکہ ان بدبختوں نے حبیب نجار کو قتل کر دیا. تو ان مردودوں پر عذاب آیا اور وہ سب عذاب الہی سے ہلاک کر دیے گئے. تو یہ حبیب نجار جو تھے یہ پہاڑ کی غار میں اللہ تعالی کی عبادت میں مصروف تھے. جب اس نے سنا ایک قوم نے ان تینوں کی تکذیب کر دی، ان کو جھٹلا دیا، تو یہ دوڑے دوڑے آئے. سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک مرد دوڑتا آیا، بولا اے میری قوم بھیجے ہوں کی پیروی کرو. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کچھ نیک نہیں مانگتے اور وہ راہ پر ہے. یعنی حبیب نجار کی یہ گفتگو سن کر قوم نے کہا کیا تو ان کے دین پر ہے؟ قوم کے لوگوں نے پوچھا ہے حبیب کیا تو ان کے دین پر ہے اور تو ان کے
معبود پر ایمان لے آیا؟ تو اس کے جواب میں حبیب نجار نے کہا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھے کیا ہے کہ اس کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ حبیب نجار نے کہا کہ ابتدائے ہستی سے جس کی ہم پر نعمتیں ہیں اور آخر کار بھی اسی کی طرف رجوع کرنا ہے، اس مالک حقیقی کی عبادت نہ کرنا کیا معنی اور اس کی نسبت اعتراض کیسا؟ ہر شخص اپنے وجود پر نظر کر کے اس کے حق کے نعمت و احسان کو پہچان سکتا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تو جیسے ہی حضرت حبیب نجار قتل کیے گئے تو اللہ تعالیٰ کا اس قوم پر غضب ہوا۔ اچھا، کیسا غضب ہوا؟ ان لوگوں پر کیسے عذاب آیا جنہوں نے حضرت حبیب نجار کو شہید کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو جھٹلایا؟ ان پر عذاب ایسے آیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا اور ان کی ایک ہی ہولناک آواز سے سب کے سب مر گئے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا جاتا ہے ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، وہ تو بس ایک ہی چیخ تھی جب ہی وہ بجھ کر رہ گئے، یعنی فنا ہو گئے جیسے آگ بجھ جاتی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ایک چیخ سے سب کے سب ہلاک ہو گئے، اور کہا گیا کہ ہائے افسوس ان بندوں پر، ان پر، ان کی مثل اور سب پر جو رسولوں کی تکذیب کر کے ہلاک ہوئے۔ جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو اس سے ٹھٹھا ہی کرتے ہیں۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے مدنی منوں، پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی راہ میں اگر کوئی تکلیف آئے تو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ اور پھر تینوں مبلغین یعنی صادق، مصدوق اور حضرت شمعون، انہوں نے تبلیغ دین کی راہ میں تکلیفیں برداشت کی، اور پہلے دونوں مبلغین کو تو 100 درے بھی مارے گئے، قید میں، جیل میں ڈال دیا گیا، لیکن ان لوگوں نے ہمت نہیں ہاری۔ ہمیں بھی راہ خدا عز و جل میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، نیکی کی دعوت کے کام میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، کیونکہ جب بندہ صبر، استقامت کے ساتھ کوشش جاری رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی پیدا کرتا ہے۔ جیسا کہ ان لوگوں پر مصیبتیں، مشکلات آئیں مگر یہ ثابت قدم رہے، صبر و تحمل سے ڈٹے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے ان کی کامیابی کا سامان پیدا کر دیا۔ وہ بادشاہ اور اس کے کئی ساتھی مسلمان بھی ہوئے۔ تو یوں راہ خدا عز و جل میں کوئی بھی تکلیف آئے، مشکل آئے، اپنے رب عز و جل کی کبھی بھی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، صبر سے، استقامت سے عبادت پر قائم رہنا چاہیے۔ اور حضرت حبیب نجار کو نیکی کی دعوت دینے کی وجہ سے ان لوگوں نے پتھر مار مار کے، پیروں سے کچل کچل کے شہید کر دیا، لیکن آخری وقت بھی آپ نے ایمان نہیں چھوڑا، بلکہ حضرت عیسیٰ کے ان حواریوں کو اپنے ایمان پر گواہ کر رہے تھے کہ تم گواہ رہنا کہ میں مسلمان ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے، سنتوں پر استقامت عطا فرمائے، اس راہ میں تکلیفیں، مشقتیں برداشت کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرمائے، اور ہماری مشکلات اللہ آسان فرمائے۔ آپ بھی نیکی کی دعوت کو عام کرنے کا ذہن بنائیں، راہ خدا عز و جل میں تکالیف سے گھبرائیں مت، انشاءاللہ تعالی مدد ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ یا